بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سندسن بلال ہے اور میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ماسٹرز کر رہی ہوں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سائنسز میں. میرا ایریا آف انٹرسٹ سوشل میڈیا ہے. اپنی ریسرچ کے دوران سوشل میڈیا کے پیجز آبزرو کرتے کرتے میری نظر مست ہیلرز کے نام سے گزری. میں نے اس پر تھوڑی تحقیق کرنا چاہی تو دیکھا کہ ڈاکٹر محمد جاوید جو کہ ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سمس ہاسپٹل لاہور سے، ایک ہیلنگ تھیراپی کے ذریعے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہ بھی مفت. میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ایک ڈاکٹر جو انٹینسیوسٹ ہیں سروسز ہاسپٹل میں، جو ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جو خود بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میڈیسن کے ٹیچر بھی ہیں، وہ ایک ہیلنگ تھیراپی سے مریضوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نظر میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو دین یا دم درود والے کام ہیں وہ ڈاکٹر تو نہیں کرتے، وہ تو پیر کرتے ہیں یا صوفی کرتے ہیں یا درویش کرتے ہیں یا کوئی مولوی کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو کبھی اس روپ میں ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ کمپیل کیا کہ میں پاکستان جاؤں، میں ان سے ملوں، اینڈ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. میرا اگلا جو انٹرویو آپ اس کے بعد دیکھیں گے وہ میری ڈاکٹر جاوید سے ہیلنگ تھیراپی کے اوپر چند ایسے کرٹیکل سوالات ہیں جو شاید آج سے پہلے ان سے کبھی نہیں کیے گئے. میرا بیسک ایریا آف انٹرسٹ ان سے انٹرویو کا یہ تھا کہ ان سے میں پوچھوں کہ آیا کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل تھیراپی ہے جو آپ کرتے ہیں، اور کتنے فیصد مریضوں کو اس سے فرق پڑ جاتا ہے، اور آپ مریضوں سے ڈاکٹری سے ہٹ کر آپ ایک دینی چیز ان کو بتا رہے ہیں جس سے وہ شفایاب ہو رہے ہیں. تو کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے علاج کا؟ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جاوید کا ان سب سوالوں کے بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا کرم، مست. اچھا سر، میں نے بہت ساری آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت سارے آپ کے کیونکہ میں آپ کے سوشل میڈیا کو فالو بھی کرتی ہوں اور کافی لوگ آپ کے فالوورز بھی ہیں. جرمنی رہ کر میں نے سوشل میڈیا آپ کا جو مانیٹر کیا اور میں نے دیکھا تو بہت انٹرسٹنگ ایک کمبینیشن آپ کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ سنس یو ار ڈاکٹر، آپ ایلوپیتھی پڑھاتے بھی ہیں اور آپ سکھاتے بھی ہیں، یور ٹیچر، یور مینٹور فار مینی اسٹوڈنٹس. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ نیا آپ نے شروع کیا، کہ نیا ان دس سینس کہ مجھے نیا اس کا پتہ چلا ہے، یو مسٹ ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار ایئرس، کہ آپ سورہ رحمان جو تھیراپی ہے جس کو یو کال این الٹیمیٹ ریمیڈی، آپ اس کو اپنے ہاسپٹل میں 3 times a day آپ چلاتے ہیں اور آپ کے اس کے جو پیشنٹس ہیں اس سے شفا یاب بھی ہوتے ہیں. اس کے یہ جو کمبینیشن ہے یہ کنفیوژن کریٹ میرے ذہن میں کرتا ہے کہ کیسے ایک ڈاکٹر اور ایک صوفی کہہ لیں، ایک صوفی کہہ لیں، درویش کہہ لیں، یا ریلیجن اور میڈیسن کو آپ کمبائن کر کے چل رہے ہیں. کنفیوژن یہ ہے کہ فرق کس چیز سے پڑ رہا ہے مریض کو، آپ کی دوائیوں سے یا آپ کے اس سے ریلیجن کی وجہ سے. تو اس کو تھوڑا سا پلیز مجھے ایکسپلین کریں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج دس، ہاؤ ڈو یو تھنک اٹس پریکٹیکل اینڈ ہاؤ از اٹ ورکنگ فار یو؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جرمنی جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے واپس اپنے ملک میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی کوششوں پہ بھی نظر رکھی اور انالیٹیکل رکھی، کرٹیکل رکھی. صرف عقیدت نہیں پال رہی یا واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کی، اور نہ ہی تنقید بنائے، تنقید بولشٹ پینڈو گاڈ فورسیکن پیپل، وہ کرنے کی بجائے آپ نے ہمت کی اور میرے تک پہنچ گئی اور خود حقیقت کو جاننے کے لیے اپنا ٹائم بھی نکالا اور ایفرٹ بھی کی، اور کوئی بھی پوائنٹ آف ویو بنانے سے پہلے کم از کم مجھے صفائی کا موقع دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے. جہاں تک آپ نے اپنے کویسچن میں کہا ہے کہ سائنس اور ریلیجن
اور دوسرا آپ کی ورڈنگ تھی کہ ایک سائڈ پہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ یا پروفیسر یا ٹیچر مینٹور، ایک پریکٹسنگ فزیشین ڈاکٹر، اور دوسری طرف ایک صوفی درویش. یہ 2-3 لفظ مجھے یاد رہ گئے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ نہ میں صوفی ہوں، نہ درویش ہوں، یا جو بھی آپ نے کہا ہے. میں ایک سرٹیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہوں، میڈیکل ٹیچر بھی ہوں، اور انٹینسو کیئر میرا پیشن ہے. جس طریقے سے بھی جہاں بھی مجھے موقع مل جائے میڈیکل فیلڈ کا. ٹھیک، یہی میرا تعارف ہے. اسی کی میرے پاس ڈگری ہے اور اسی کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جہاں تک درویش اور صوفی کی بات ہے، یا تو آپ کے معنی کوئی اور ہیں ان کے، اور اس لیے میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا. ہاں، ہمارے دونوں کے معنی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، تو میننگز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ریلیجن کی آپ نے بات کی، سائنس اور ریلیجن کی، تو دوسری چیز میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں تھیراپی سورہ رحمان کی، یا سم ٹائمز قصیدہ بردہ شریف، یا میوزک تھیراپی بھی اس میں ہے، یا میرے اوپر تو الزام دھمال کا بھی ہے، لیکن ہاسپٹل میں تو ہم بہرحال سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف ہی کرتے ہیں. وہ تو بہت تھوڑے پیشنٹس پہ، جو باقی چیزیں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لیکن یہ جس کو میں دی الٹیمیٹ ریمیڈی کہتا ہوں، اور آپ بات بھی کر رہی تھی کہ جی الٹیمیٹ کیسے، اور سارا یہ ایز اے ریلیجن میں نہیں کر رہا. دوسری کلیریفیکیشن میں کرتا ہوں کہ یہ نہ میں اس کو ریلیجن کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ریلیجن سے مراد اگر آپ کی اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے کمپلیٹ ہو گیا، جو انہوں نے بتا دیا وہ ریلیجن ہے. اور میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا بلکہ ایسا خیال بھی نہیں ہے مجھے. ہاں، چونکہ سورہ رحمان ون آف دا سورہ آف قرآن جو ہے، اسے ایک طریقہ علاج کے طور پہ چونکہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یا مریض کو سناتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ریلیجس پریکٹس ہو رہی ہے، یا ریلیجن کی شاید پریچنگ ہو رہی ہے، یا ریلیجس کوئی ریمیڈی ہے. ویسے بہت سے علماء کرام سے جو میری بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سنانا، یا رقیہ شاید اسے کہتے ہیں، رقیہ یا رقیہ عرب کنٹریز میں عربک میں کہتے ہیں، تو اسے دم کے طور پہ شاید دم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. مجھے تو دم کا میننگ صرف سانس پتہ ہے. تو کسی پہ دم کرنا یا دم ڈالنا یا کسی کو دم کرنا میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو اپنی سانسیں دینا، اپنی سانسیں شیئر کر لینا. اپنا سانسیں وقت ہے نا، جو کچھ لوگ ہم میں سے وقت، اس گھڑی کے ڈائل کو، اس کو وقت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وقت دی پابندی کرو. تو اسی وقت دی پابندی نہیں کرتے، اور یا وقت کے اوپر پابند رہنا چاہیے، یا وقت کا خیال کرنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور میں وقت کو ہی قدر سمجھتا ہوں اور قدر والا سمجھتا ہوں. یا میں نے کہا نا کہ کچھ کے معنی اس گھڑی کے ڈائل کے ہیں، یا 1 بج گیا، 3 بج گئے، 9 بج گئے. پاکستان میں اس وقت اگر دوپہر کے 3 بج گئے ہیں، تو جاپان والوں کے پاس رات کے 9 بجے ہوئے ہیں، امریکہ والوں کے پاس صبح کے 5 بج رہے ہیں، آسٹریلیا میں کچھ اور ٹائم ہے. تو یہ گھڑی کے ڈائل کا ٹائم کچھ اور ہے. اس کی پابندی تو ایک ہی وقت میں سارے نہیں کر سکتے. ایون نماز کعبۃ اللہ میں ابھی وقت نہیں ہوا عصر کا، ہمارے ہو گیا ہوگا. تو عصر بھی ہمارا فرق ہے. ٹھیک ہے، زمانہ، وقت. اور ایک عصر اللہ کا ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے. اینی ویز، تو اس لیے وقت معنی اس کے یا پابندی، وہی فرق آ گئی نا، ڈفرینٹ ذرا آ گئی، میرا پرسپیکٹیو ذرا ڈفرینٹ ہو گیا. اسی طرح ریلیجن ایسے ریلیجس پریکٹس کے طور پہ تو نہیں، ایک ریمیڈی کے طور پہ، ایک طریقہ علاج کے طور پہ وہ ضرور، جہاں میں باقی ریمیڈیز اپنے آئی سی یو میں کوئی بھی مینیورز یوز کرتا ہوں، اس طرح اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. اور اس لیے اس کو ایز اے ہیلر میرا انٹروڈکشن اگر آپ رکھیں، یا ڈاکٹر کے طور پہ رکھیں، یا آپ کہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں اپنے مریض کی مسیحائی میں جو چیز مجھے بینیفیشل لگتی ہے، اس میں رسک بینیفٹ ریشو ہر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ مریض کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، یا اس کی کاسٹ ہی بہت زیادہ تو نہیں ہے، یا یہ بہت کمبرسم یا پینفل تو نہیں ہے، اس کی تکلیف بڑھنے کی بجائے، کم ہونے کی بجائے بڑھ تو نہیں جائے گی. ایک ڈاکٹر کی یہ ساری
کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. تو وہ سارا دیکھتے ہوئے مجھے اس میں نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر آئے ایسے, ایزی ٹو اپلائی لگی, چیپر اینڈ ایزیلی اویلیبل لگی, اور فری فار آل لگی. اور اس کے ساتھ جو رزلٹس آئے وہ مجھے یونیورسل ٹروتھ کی جیسے لگے کہ کسی نے جاپان میں بیٹھ کے سنی یا کوریا میں بیٹھ کے سنی یا پاکستان میں بیٹھ کے سنی, ایون جو اس کے میننگز نہیں جانتا, اس کو ٹرانسلیشن والی سننی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس لگا دی, کوماٹوز پیشنٹ کے پاس, بے ہوش مریض کے پاس لگا دی, تو رزلٹس سیم آ گئے. تو لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ رہا, پھر کلیئر کر دوں, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے فزیشین, ایز اے ٹیچر, میڈیکل پروفیشنلسٹ, کہ میڈیکل ایلوپیتھی کو بند کر دیں, ہاسپٹلس بند کر دیں, آئی سی یوز بند کر دیں. نہیں 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 نہیں, یہ الٹیمیٹ, بلکہ اس کا ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایلوپیتھی کے پاس آنسر نہیں ہے, آئی سی یو میں میرے پاس پیشنٹ ٹرمینل سٹیج پہ آ گیا, یا وہ میٹاسٹیٹک کینسر ہے, یا ایچ آئی وی کا پرک اس کو ہو گیا, جو میری لائف سٹوری ہے بی سی وائرس کا, اس کے پاس اس کا حل نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ, میڈیکل سائنس کے پاس بھی, ٹھیک ہے. پریزنٹ ڈے جیسے اب آپ کے پینڈیمک ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر وہ یہ 7 دن سن لیتا ہے اور اس کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے, اس کی پین کم ہو جاتی ہے, اس کی مزری کم ہو جاتی ہے, اگر وہ اس کو ان ٹرو لیٹرن اسپرٹ جو ہم کہتے ہیں, آپ اسے فارگیونیس تھراپی بھی کہہ سکتے ہیں, اپنا ہارٹ کلین کر کے, اپنا اور ریپینٹنس کے ساتھ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے, اپنی نیچر, میرے نزدیک نیچر اسلام ہے, ٹھیک ہے, اینی تھنگ ان نیچرل از ناٹ اسلام, ٹھیک. تو وہ اگر اپنے اندر ہیلنگ ڈھونڈتا ہے, خود اپنے آپ کو اپنے آپ کے آگے پیش کر دیتا ہے, خود کو سرنڈر کر دیتا ہے اپنی ریئل سیلف کے آگے, جو ریئل سیلف ایگزسٹ کرتی ہے, اور اپنی ایگو ایک سائڈ پہ رکھ کے سرنڈر زیرو ہو جاتا ہے, سبمٹ کر دیتا ہے خود کو, تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کیور ہوتا ہے. یہ ہے میری اس کے پیچھے تھیوری. ہماری جو اپنی نیگیٹو تھاٹس, اپنی ہیٹریڈ از دا روٹ کاز آف آل دا ڈیزیزز, ایسے سمجھ لیں اس کو. میں 30 ایئرس کی میڈیکل پریکٹس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, کنفرمڈ ہوں, میرے ساتھ کوئی بات کر لے, کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے, اور مین بیماری شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, بعد میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر اس کا کوئی بھی نام رکھتے ہیں, تو اس کے تھاٹ پروسیس میں ہی ہیلنگ ہے, اور اس کے تھاٹ پروسیس میں ہی کیور ہے, اور اس کے تھاٹ پروسیس میں ہی بیماری ہے. اچھا, آپ نے پلیز ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ, لیکن آپ نے جیسے ساری بات کی کہ اٹس آل اباؤٹ یو, میں نے یہ آبزرو کیا, میں نے یہ دیکھا, میری 30 سال کی پریکٹس, میرا یہ میرا وہ, ہاؤ ڈو یو پروو اٹ؟ آپ کے پاس اس کا کوئی سائنٹیفک وہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اینڈ آپ کا ایک ایکسپیرینس, جیسے کہ آپ نے اپنے پہلے چیزوں میں بتایا ہے آن یور سوشل میڈیا, کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا, جیسے آپ نے بی ایچ آئی وی کا ذکر کیا کہ وہ پرک ہوا اور سارا جو بھی معاملہ, تو ہاؤ ڈو یو پروو دس؟ اینڈ اس کے بعد آپ اس کو ایک کمپیل کر رہے ہیں, ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے آپ اس کو پش کرتے جا رہے ہیں میسز کے اندر کہ دیکھیں اس سے فرق پڑ رہا ہے, دیکھیں اس سے فرق پڑ رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو دس ان دا فرسٹ پلیس؟ اور دوسرا یہ کہ سائنس کے تھرو جیسے آپ اس کو کیسے پروو کریں گے؟ ٹھیک ہے, دنیا میں تھراپیز ہو رہی ہیں, وہ میرا نیکسٹ کوشچن ہے. ابھی پہلے آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ اٹس آل اباؤٹ یو نو, میں نے یہ پتا کیا, مجھے یہ پتا چلا ہے, تو آپ کا ایکسپیرینس میرے ایکسپیرینس سے ڈفرینٹ ہے. میں نے وہی چیز کسی کو بتانی ہے تو وہ کیسے سیم ہو سکتی ہے؟ آئی ایم ناٹ پشنگ اینی ون. میں نہ کسی کو کمپیل کر رہا ہوں, نہ کسی کو زور دے رہا ہوں. I am just offering it. I am just offering it as a gesture of love and unconditional love. As unconditional love, I am just offering it to anyone. Even in our ICUs, even in our medical wards, even in my clinic or surgery, I do not push any patient to do it. I always say to them, I wrote these 5 tablets or 5 drugs or 5 injections for you, and these are your medical investigations. You should go for these, and you should take such and such medicines, or this operative procedure, or invasive procedure, or non-invasive procedure, or scans. But at the same time, at the end of my consultation, medical consultation, I offer them that this is a remedy
which you can do even at your home, whatever your religion, caste, creed اور ethnicity is. اگر آپ دل سے چاہتے ہیں تو یہ فری آف کاسٹ میں ایز اے گفٹ آپ کو آفر کر رہا ہوں. میں اس سے بینیفیشیل ہوا ہوں, بینیفیشری ہوں. آپ کا دل مانتا ہے تو اس کو کر لیں, آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ کریں. سو آئی ایم ناٹ پشنگ اٹ ٹو دیم, دس از دیئر اون وش. نمبر 2, آئی سی یو. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میڈیکل فیلڈ میں, میڈیکل وارڈ میں یا آئی سی یو میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ریلیجن کے, پاکستان میں مسلمز بھی ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, ڈفرینٹ ریلیجن سے ہیں. میرے ساتھ نان مسلم کولیگس کام کر رہے ہیں, نرسز میں بھی, ڈاکٹرز میں بھی, اور پیشنٹس بھی آتے ہیں جو نان مسلمز بھی ہیں, یا ایون مسلمز میں سے. مجھے زیادہ ریزسٹنس بلکہ مسلمز میں سے ملی ہے کہ ان کے بڑے ٹف قسم کے یا اسٹرکٹ قسم کے بلیفز ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو جی فلاں ہوں یا فلاں ہوں یا فلاں میرا مسلک ہے یا فلاں ہے, یہ تو جی بدعت ہے, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, فلاں ہو. میں نے پہلے کلیئر کیا ہے کہ بدعت تو آپ اسے کہیں گے جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ مذہبی عبادت کے طور پہ کرو, مذہب کے پارٹ کے طور پہ کرو. تو مسلمز کے لیے ریلیجن کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس میں کوئی بھی کسی قسم کی نئی چیز ڈالے گا تو وہ بدعت ہے یا جدت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو اس کو ایک ریمیڈی کے طور پہ, جو کہ ہم چاہے سور کی چربی سے دوائی بنی ہوئی ہو, ٹیکا بنا ہوا ہو, یا کوئی بھی حرام انگریڈینٹس کی کوئی بھی میڈیسن ہو, ہم پوچھے بغیر کھا رہے ہیں. میجورٹی کا تو یہ حال ہے, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹرز کو بھی کئی بار پتہ ہوتا ہے, اور ایون کئی بار ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ڈاکٹرز بھی بات نہیں کرتے, نئی دوائی آئی ہے بس جی اس کے رزلٹ سے بس جی لکھ دیں اس کو. اور سوری ٹو سے اسی طرح کی میل پریکٹس ایلوپیتھی میں بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت غلط بھی ہو رہی ہے. یہی جو پینڈیمک ہے اس میں WHO چیخ رہا ہے کہ فلاں فلاں انجیکشنز کا کوئی رول نہیں ہے, اور آپ کے شہر میں جتنی پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں ان میں ڈھیروں کے حساب سے. ابھی میں ایک قضیہ نپٹا کے آ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہی ٹیکے آفر مطلب منگوا لیے, اینٹی وائرل ڈرگس کسی ایک بندے سے, اسے کہہ دیا مجھے 1000 ٹیکے دے دو. اس نے اس کو یعنی ہول سیل پہ اگر فار ایگزامپل 1000 ٹیکا اس سے لے لیا, وہ ٹیکا پیشنٹ کو 9000 کا وہ دے رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس ہی یا پرائیویٹ سیٹ اپ میں رکھ لیا 5000 کا, 4000 کا, وہ 6000 کا ٹیکا لے کے, تو 3000 ڈاکٹر صاحب کما رہے ہیں, اس میں ان کی مرضی ہے, وہ پیشنٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اسی بندے کو انہوں نے کہہ دیا کہ تم مجھے 10000 ٹیکے اور لا دو, لیکن مس ڈیل انہوں نے یہ کی کہ اگلے دن انہیں کسی دوسرے بندے نے وہی ٹیکا 5000 کی بجائے 4000 میں دے دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے لے لیا, لیکن وہ جس کو پہلے کہا تھا وہ بیچارے نے بھی 10000 منگوا لیے. اب جب انہیں دینے آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو سستے مل گئے ہیں, مجھے مہنگے دے رہے تھے, اور میں نے, اب وہ چیخ رہا ہے کہ میں تو انویسٹ کر بیٹھا ہوں, میں نے مال منگوا لیا. اور انہی ڈاکٹر صاحب کو اگر میں کہتا ہوں, اور یہ ایک ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, اکٹھا ایک گروپ ہے, تو انہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان ڈرگس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, اور وائی یو آر آفرنگ اور اپلائنگ دیز انجیکشنز ٹو دا پیشنٹس, تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ڈاکٹر صاحب WHO کے مریضاں تے اثر نہیں آتا ہوئے گا, ساڈیاں تے ہوندا بھی ہے. ارلی اگر پہلے دن ہی لا دیو, ٹھیک ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میل پریکٹس تو ہر جگہ ہو رہی ہے, جو بھی انسان کا دشمن ہے. میں نہیں کسی کو ایکیوز کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھیراپی ہے, یہ تھیراپی میں فری آف کاسٹ, فری آف اینی کنڈیشن آفر کر رہا ہوں. اچھا, دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو آپ کا ذاتی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ اسے سائنٹیفکلی کیسے پروف کریں گے. میرے پیشنٹس اس کے پروف ہیں کہ جن لوگوں نے ہیپیلی اسے کیا, آلدو دیر از ایک فارماکولوجی میں یا فارماسیوٹیکل جو میڈیسن ہے آپ کی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں, زیادہ تر لوگ ہمارے سمجھتے ہیں میڈیسن یا سائنس اسے کہتے ہیں, اس میں وہ کہیں گے جی کہ کنٹرول ٹرائل کیا جائے, 2 گروپس لیے جائیں, کوہارٹ ہو, یہ ہو, وہ ہو. میں کوئی کر لے, میں نے تو فری سے آفر کر دیا, میں ٹھیک ہوا. وہ پرابلمز جہاں آٹزم ہے, HIV ہے یا کچھ ہے, اس میں اگر میرا حل نہیں تھا میڈیکل سائنس کے پاس, ٹھیک ہے, میں نے سنی, میرے اللہ نے کرم کر دیا, میری لیبز نیگیٹو ہو گئی نا, سائنٹیفکلی تو ہو گئی نا میری ٹیسٹ نیگیٹو. آپ کہہ سکتے ہیں جی پلیسیبو ایفیکٹ آ گیا, یا یہ 1 in a million چانس ہو گیا, جی یہ کسی ایک پیشنٹ کی ہو گئے. میں ابھی فون سن کے آ رہا ہوں خاتون کا, جو میں اپنی وارڈ میں آج سے چند ماہ پہلے میں راؤنڈز ختم کر کے باہر نکلا ہوں, تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پریشان کھڑی تھیں,
اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سرجری کروانے آئی تھی فلاں وارڈ میں, انہوں نے کوئی ٹیسٹ کیے ہیں, میرا تو یہ HIV کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے, اور مجھے ادھر بھیجا گیا, میں فلاں وارڈ میں آئی, وہاں سے انہوں نے مجھے انٹر کیا ہے. شی واز 50, مطلب بیٹی ان کی بڑی تھی, اور نمازی پرہیزگار سی, یا ایک جیسے ہماری سادہ خواتین ہوتی ہیں ابائے میں, اور ساری وہ بیچاری ایک عجیب, کیونکہ اس کے ساتھ اسٹگما بہت بڑا اٹیچڈ ہے, تو وہ پریشان تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایڈز, میں تو بڑی نیک زندگی گزاری ہے, یا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. میں انہوں نے بھی حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ میرے پاس کیوں آ گئی, میں بہت تھکا ہوا تھا, شام کے 6 بج گئے, میں راؤنڈ فنش کر کے ہاسپٹل سے نکل رہا تھا, گھر پہنچنا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, وہ جو بھی ہو, مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا نام نہ بتانا, لیکن تم ڈاکٹر جاوید کو پکڑو اور ان سے کہو کہ وہ تمہیں طریقہ جو بھی ہے میتھڈ بتائیں, جو وہ کہتے ہیں کرو. ان کا اگر نیگیٹو ہوا تو تمہارا نیگیٹو ہونا چاہیے. صحیح. میں نے انہیں کہا کہ اس کو ایسے کرنا ہے, اس کے ساتھ پھر آپ نے اور کوئی دم درود نہیں کرنے. انہوں نے کہا جی مجھے یہ میڈیسن شروع کی گئی ہے جو ڈاکٹرز دیتے ہیں آج کل, ہارٹ تھراپی ہم اسے کہتے ہیں. شیشی انہوں نے ایک پکڑی دوائی, وہ سرکاری طور پہ مفت ملتی ہے, کہ جی یہ انہوں نے دیا کہ یہ بند کرنی پڑے گی. مجھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری زندگی کھانا, اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوگا, دوسری بیماریاں نہیں ہوں گی, لیکن یہ چھوڑنی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی بیماری کا نیگیٹو نہیں ہوگا کچھ بھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بند کرنی ہوگی. میں کہ میری طرف سے کھاتی رہو, میں نہیں کہتا اس کو بند کرو, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے میرا نمبر ڈھونڈا ہے, اور ابھی راستے میں مجھے ان کا فون آیا, اور شی واز سو مچ ایکسائٹیڈ کہ ڈاکٹر صاحب میں سرسز ہاسپٹل میں کھڑی ہوں, آپ اسپتال سے نکل تو نہیں گئے, ادھر تو نہیں. میں نے کہا میں تو ہاسپٹل میں نہیں ہوں, میں تو آج جلدی نکل آیا ہوں, اور آپ مجھے بتائیں میرا کس لیے آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں. انہوں نے کہا شاید آپ کو یاد ہو, ایک خاتون تھی. میں نے کہا جی مجھے یاد آ گئی ہیں آپ جو بتا رہی ہیں, کوریڈور میں اور ایسے بات ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کھڑے کھڑے وہاں دعا بتائی تھی اور سارا کچھ کیا تھا. میں کہا جی اب حکم کریں, میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں, ڈرائیو کر رہا تھا میں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہو گیا ہے. اب میں نے انہیں کہا کہ اگر نیگیٹو ہو گیا تو آپ آئیے گا دعا سیشن میں, شام کو آ جائیے گا. اگر نیگیٹو ہو گیا اس دن سیٹرڈے کو آپ آئیے گا, اور کیا آپ اس کو سب کے سامنے انٹرویو دے لیں گی, بتا لیں گی, اپنی پرانی رپورٹ بھی لائیے گا, نہیں بھی لائیے گا. تو تھوڑی دیر چپ رہی, پھر کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے اور میری بیٹی نے, میرے گھر میں, ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا ہوا. تو وہ نہ دیکھیں, یہ ٹی وی پہ نہ آئے, ویڈیو میں نہ آئے. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, کچھ اس میں مریض ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ میری مجبوری سمجھیں. میں نے کہا آپ اس طرح کریں, آپ مجھے چھوڑ دیں, آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں, آپ نہ آئیں, مجھے نہ ملیں. آپ کو جن ڈاکٹر صاحب نے میرے پاس بھیجا تھا نا, جن کا آپ مجھے نام بھی نہیں بتاتی, جن کا آپ مجھے ڈسکلوز بھی نہیں کرتی, کیونکہ میں سختی سے منع کرتا ہوں کہ یار تم لوگ خود بتاؤ, میرے پاس کیوں بھیجتے ہو. ایک ہی بات ہے, اتنا ہی میسج دینا. آپ ان کو تو جا کے بتائیں, اور جس وارڈ سے, جہاں سے آپ کو HIV سینٹر سے یہ دوائی مل رہی ہے, ان سب کو انہوں نے ٹیسٹ کرایا نا آپ کا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کرایا, سرکاری طور پہ فری ہوا ہے یا جو بھی. تو میں نے کہا جی انہیں کو کہ وہ باقی سب کو بھی سورہ رحمان آپ ایسے سنا لیں, ٹھیک ہے. تو یہ کام تو آپ کر سکتی ہیں اپنی اگزامپل دے کے, اور وہاں جو باقی پیشنٹ آئے ہوتے ہیں ان سب کو کہیں, کھڑی ہو کے بتا دیجیے گا کہ میں دیکھیں میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہو گیا, میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے, اور یہ میں سن رہی ہوں یا سنے میں نے. مجھے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب وہ تو میں نے بات کی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحبہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں, 2-3 ڈاکٹر صاحبیں تھیں, کچھ سینئر تھی, انہوں نے بڑا ڈانٹ کے کہا کہ قرآن شریف کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور نہ ہم یہاں ثابت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, تم نے دوائی نہیں بی چھوڑنی. ہمیں نہیں سمجھ آئی تمہارا کیسے ٹیسٹ نیگیٹو ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, ہم دوبارہ بھی تمہارا ٹیسٹ کریں گے, اور تم جو ہے نا یہاں شور نہ ڈالو, نہ دوسرے مریضوں کو, ہمارے لوگ جاہل ہیں, وہ دوائی نہ چھوڑ دیں. یہ بھی ایک اپروچ ہے, ٹھیک ہے. سو آئی ایم ناٹ پشنگ اینی ون, آئی ایم جسٹ آفرنگ اٹ فری آف کاسٹ. دنیا کے کسی بھی کونے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ICU وارڈز میں تھے, ٹھیک ہے, اس وائرل نمونیا سے لڑ رہے تھے, ٹھیک, اور ہمیں ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے, دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, یا آپ اب اس وقت ایٹ دی ورج آف ڈیتھ ہیں. ہم نے یہی ریمیڈی سنی, اور ہمارے پہ ڈے 1 میں چینجز آنی شروع ہوئیں, اور ہم ماشاءاللہ آج اپنے گھروں میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا بھلا ہو گیا, میں نے کون سے کسی سے پیسے چارج کیے ہیں, یا اس میں میرا تو کوئی نہ بینیفٹ ہے
نہ ان کا کچھ گیا. سائنس اس کو بڑی اچھا اسی مرتبہ کرے نا, آپ اپلائی کر لیں, آپ ایک آئی سی یو میں سنا لیں, دوسرے میں نہ سنائیں, آپ اس کے ریزلٹس لے لیں اور مجھے شٹ اپ کال دے دیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دنیا میں کہیں بھی کر لیں, لیکن اس کو سائنٹیفکلی پروو کر کے میں نے کوئی پیسے تو لینے نہیں ہیں, میں نے کوئی پیٹنٹ تو کرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا میں لوگوں کے سامنے دیکھیں اس کو میں نمبرز کے ساتھ بھی ثابت کر دوں گا نا, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سے بھی ثابت کر دوں گا. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے چاند دو ٹوٹے بھی ہو جائے, انہوں نے نہیں ماننا ہوتا. ٹھیک ہے, میں یہ ضرورت مندوں کو آفر کر رہا ہوں. جو ضرورت مند ہے, وہ بی ضرورت مند تھی نا, وہ کاریڈور میں میرا انتظار کر رہی تھی جب تک میرا راؤنڈ نہیں ختم ہوا, وہ اندر آ نہیں سکتی تھی. شام 5-6 بجے تک پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہ کھڑی رہی اپنی بیٹی کے ساتھ, اس سارے ایموشنل ٹراما کے ساتھ جو اس کے سر پہ آسمان گرا تھا. اب اللہ نے اس پہ کرم کر دیا ہے, 100 بسم اللہ. ٹھیک ہے, اب وہ آگے اس کو, میں تو اسی کو کہہ رہا تھا کہ آپ آگے بتائیں, وہ بہت بڑی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو میں ہوں یا 2-3 اور پیشنٹس ہیں جو آگے بتانے پہ بھی. ایک پیشنٹ کے گھر والوں نے ڈیٹا دیا تھا جو فل بلون ایڈز کا تھا, آئی سی یو میں پڑا ہوا تھا, میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید ویڈیو ہے بھی ہے اس کے ڈیٹا کے ساتھ. اور ڈاکٹرز نے بھی مجھے یہی کہا تھا, ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے, ڈاکٹر صاحب اینو نیگیٹو کرو نا, اینو ٹھیک کرو نا. وہ تو وینٹ پہ چلا گیا تھا, کوما میں تھا, کوادریپلیجک تھا, چاروں لمبز اس کے پیرالائز تھے. وہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, ہوش میں آیا. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ اس کے بعد 6 مہینے سال زندہ رہا. کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی, مجھے نہیں پتا کیسے ہوا, لیکن اس کے ٹیسٹ نیگیٹو ہوئے آغا خان سے, اور بار بار ہوئے. ٹھیک ہے, اب فرق صرف یہ ہے کہ اگر جرمنی میں یہ ہوتا یا امریکہ میں یہ ہوتا تو وہ اس کو بول شیٹ یہ وہ کر کے نہ کرتے, وہ اس پہ ریسرچ شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, اور امریکہ میں ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے آپ نیٹ پہ ڈالیں گی تو ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے بہت بڑا ادارہ میوزک تھراپی اور اس ساری پہ ریسرچ انہوں نے شروع کر دی ہے ملینز آف ڈالرز کے ساتھ. علم القرآن خلق الإنسان علم